بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ الذاریات کا ترجمہ اور تشریح شروع کریں گے۔ یہ اس کے پہلے کلمے میں ہی موجود ہے۔ اس سورہ پاک میں 3 رکوع ہیں، 60 آیتیں ہیں، 360 کلمے ہیں، 1239 حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ پاک نازل ہوئی۔ اس کے مضامین میں سے بھی اس کی پہلی چند آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ قیامت اور آخرت کے وقوع کے بارے میں قسمیں اٹھا کے یقین دہانی کروائی ہے، حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی حاجت نہیں، باوجود اس کے قسم اٹھا کے ذکر کیا کہ انکار نہ کرو اس لمحے کا، جب وہ لمحہ آئے گا تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر بتایا کہ ان کے برعکس کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو نہیں مانتے، فرمایا وہ لوگ بھی ہیں جو ہر وقت اپنے رب کریم سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، ان کے ہر ارشاد کی تعمیل کرتے ہیں، اور ان کی راتیں اللہ کے ذکر میں اور سحری کے وقت اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر اللہ کے حضور ان سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی اللہ کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے، ان کا ذکر کیا۔ دوسرے رکوع میں متقیوں کے سرتاج اور مقبولین کے امام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے، اور بڑھاپے میں جب اللہ نے انہیں فرزند عطا کیا تو اس کا مجدہ کیسے سنایا، اس حقیقت کو بیان کیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بعد بتایا کہ اس کے دامن کرم میں پناہ لے لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلے بھی لوگوں نے اپنے انبیاء کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا اور وہ سرکش ہوئے۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کے بارے میں ایسی نازیبہ باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے اپنا رخ موڑ لیں، ان کافروں سے اپنا رخ موڑ لیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ اہل ایمان اس نصیحت سے نفع حاصل کریں گے۔ پھر جن و انس کی تخلیق کی حقیقت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے احکام کی پابندی کریں۔ ہمیں انسان کو پیدا کرنے کا فقط یہی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، نہ وہ ان سے رزق مانگتا ہے، نہ وہ خوراک طلب کرتا ہے، بلکہ ساری کائنات اسی کے دسترخوان سے کھاتی ہے۔ یہ اس سورہ پاک کے مضمون ہیں جن پر میں نے اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذرواً، اب دیکھیں کیسی کیسی قسمیں اٹھائیں اور بات کیا کرنا مقصود تھی۔ والذاریات ذرواً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہے، جھکڑ آندھیاں، قسم ہے ان ہواؤں کی۔ فالحاملات وقراً، اور قسم ہے ان بادلوں کی جو بارشوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنا پانی اٹھا کے لاتے ہیں بادل، کہا قسم ہے ان بادلوں کی جو بارشوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ فالجاریات یسراً، اور قسم ہے کشتیوں کی جو آہستہ آہستہ پانی کی سطح پہ چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امراً، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو حکم الہی سے بادلوں کو بانٹنے والے ہیں، کبھی ادھر برسا دیا، کبھی ادھر برسا دیا، کبھی اڑا کے لے گیا۔ فرمایا ان فرشتوں کی قسم جن کو ہم نے تقسیم کرنے کا جو ہے وہ شعبہ عطا فرمایا ہے۔
اور 4 قسمیں اٹھا کے کیا فرمایا؟ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کو کوئی قسم اٹھانے کی حاجت ہے؟ جو ماننے والے ہیں وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ رب کریم جو فرما دیں فرما دیں، لیکن نافرمانوں کے لیے رب نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا، اپنی بات کو مضبوط، جو پہلے سے مضبوط ہے اسے پھر اور مضبوط کیا اور فرمایا نہ پردے میں رہنا، کہیں تم اپنے آپ کو ایسے ہی برباد نہ کر دینا، اور اس امر میں شک نہ کرنا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ کہ قیامت آ کے رہے گی، قیامت کا وعدہ، آخرت کا وعدہ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا، جزا اور سزا کا دن ضرور آئے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ سورج کے نکلنے میں شاید شک ہو، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، حالانکہ سورج کے نکلنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کتنا ظاہر ہے کہ روزانہ صبح طلوع کا، اس سے زیادہ یہ بات روشن ہے کہ قیامت آئے گی، اس سے زیادہ یہ بات روشن ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن اللہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا، تم سے حساب لے گا اور تمہیں وہ حساب دینا ہوگا۔ بار بار قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقین میں بدلا ہے تاکہ انسان شک سے یقین کی طرف نکل آئے۔ اللہ کا قانون سخت اور قابل گرفت ہے کہ وہ اللہ ضرور گرفت فرما دے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دی کہ اللہ کی منشا سے اللہ نے اس میں راستے بھی بنائے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، نہیں، اس میں راستے ہیں اللہ کی حکمت سے۔ اس آسمان کی قسم، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو، بے ربط باتوں میں، ان کا کوئی جوڑ نہیں آپس میں، جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو، کیسے زندہ کر لے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے اٹھائے گا، انسان ذرات میں بٹ جائے گا، وہ دوبارہ کیسے تعمیر، یہ سب بے سر و پا باتیں ہیں۔ یہ بھی قسم اٹھا کے کہا کہ یہ بے سر و پا باتیں ہیں جن میں تم پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ، منہ پھیرے ہوئے ہیں اس قرآن سے، میں من افق، جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا، ازل سے ہی وہ الٹے اور ٹیڑھے ہیں۔ قتل الخراصون، ستیہ ناش ہو اٹکل پچو سے باتیں بتانے والے کا، ان کے پاس سوائے اندازے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اندازوں سے یہ بات بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا اور تم کسی صورت اس سے بچ نہیں سکو گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ہم فی غمرۃ ساحون، جو غفلت کے نشے میں بے سدھ پڑے، غفلت کے نشے میں خود بھی پڑے ہیں اور جو ان کے ساتھ ملتا ہے اس کو بھی غافل بنا دیتے ہیں۔ جو جاننے والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کریم جو فرما دیں ویسا ہو جاتا ہے، وہ کبھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو بڑے دن کی اللہ تعالیٰ نے بار بار قسمیں اٹھا کے یقین دلایا ہے اور اسی دن کو منزل قرار دیا ہے کہ اے بندے، تیری عارضی زندگی جو تو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس عارضی زندگی کا ایک انجام ہے اور وہ انجام روز حشر ہے۔ اور روز حشر کیوں بپا کیا گیا ہے؟ تاکہ تجھے اس زندگی کے بارے میں بتایا جائے جو تجھے عمل کے لیے عطا کی گئی تھی، کہ تو نے کتنا کیا اور کتنا نافرمانی کی، اور کس قدر تو اس کی بارگاہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھ کے آیا اور کتنا قریب لے کر آیا۔ جو قرب حاصل کرنے والے تھے وہ بازی لے گئے، اس دن انہیں انعام ملے گا، اور جو جتنے دور تھے وہ اتنا اپنے آپ کو گھاٹے میں گرا گئے، اب انہیں اس کی سزا اور جزا ملے گی، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ 10 آیتیں ہیں، 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اندر یہ یقین پیدا کرو کہ رب وہ ہے جو فرماتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور آخرت کے دن کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔
وما علینا الا البلاغ۔